السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پر اسرار نقاب پوش، باب نمبر 5۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ناگ نے جہاز کو بادلوں میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ شیطانی مردہ جہاز میں ہی ہے۔ اس نے تمہارا پر اسرار طاقت والا نقاب ضرور اپنے بریف کیس میں چھپایا ہوا ہوگا۔ میں نے یہ بریف کیس اس کے پاس دیکھا تھا۔ ناگ بھیا، ہمیں اس شیطان سے پر اسرار نقاب واپس لینا ہے۔ اگر یہ نقاب اس کے پاس رہ گیا تو وہ ہمارے ملک میں تباہی مچا دے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا نقاب لے کر ہی واپس آؤں گا۔ تم یہاں میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر ناگ نے ایک بار پھر عقاب کی شکل بدلی اور پوری طاقت سے اوپر کی طرف اڑان بھری، جس طرح کوئی ہوائی جہاز رن وے سے پرواز کے لیے اڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادلوں میں گم ہو گیا۔ کامران دل میں دعائیں مانگنے لگا، کیونکہ پراسرار نقاب کے بغیر وہ معاشرے میں موجود غنڈوں اور بدماشوں کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ناگ بادلوں میں اڑتا چلا گیا۔ وہ اس طرف جا رہا تھا جس طرف شیطانی مردے کا چھوٹا جہاز گیا تھا۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر بادلوں میں ناگ کو جہاز کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اڑتے اڑتے وہ کافی دور نکل گیا، پھر اس نے اپنا رخ اوپر کی طرف کر لیا۔ کچھ دیر میں وہ بادلوں کے اوپر آ گیا۔ اس نے شمال کی طرف دیکھا، اسے شیطانی مردے کا جہاز نظر آ گیا۔ جہاز بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کی سرحد کی طرف جا رہا تھا۔ ناگ نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ آخر وہ جہاز کے اوپر پہنچ گیا۔ جہاز کے دونوں دروازے بند تھے۔ ناگ نے شیشے میں سے جھانک کر دیکھا۔ اس وقت وہ جہاز کی رفتار کے برابر جہاز کی کھڑکی کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ اندر اسے شیطانی مردہ دکھائی دیا، جو پھر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، مگر اس نے سوٹ پہن رکھا تھا۔ بریف کیس اس کے پاس ہی تھا۔ اس کے دونوں ساتھی اس کے قریب بیٹھے تھے۔ ایک آدمی جہاز چلا رہا تھا۔ شیطانی مردے نے ناگ کو عقاب کی شکل میں دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کامران کا ساتھی ہے اور اب پراسرار نقاب کی تلاش میں وہاں آیا ہے۔ شیطانی مردے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جہاز کو نیچے بادلوں میں لے جاؤ۔ پائلٹ نے فوراً جہاز کی نوک نیچے کر دی۔ جہاز تیر کی طرح ایک بار پھر نیچے کو غوطہ لگا کر بادلوں میں آ گیا اور کالے کالے بادلوں میں آتے ہی ناگ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ناگ دیر تک بادلوں میں اڑتا رہا، مگر اسے جہاز کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایک جگہ بادل زیادہ گہرے نہیں تھے۔ اچانک ناگ کو جہاز کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز کے پیچھے غوطہ لگایا۔ دوسرے ہی لمحے جہاز پر اس کی نظر پڑ گئی۔ چھوٹا جہاز بادلوں میں ڈگمگاتا ہوا تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ناگ اب یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اچھلا اور اس نے اپنے آپ کو پوری طاقت سے جہاز کے دروازے کے شیشے سے ٹکرا دیا۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ دروازے کا شیشہ ٹوٹ گیا اور ناگ جہاز کے اندر آ گیا۔ شیطانی مردے نے جب دیکھا کہ ناگ نے اسے گھیر لیا ہے تو اس نے اپنی سیٹ پر لگے ہوئے بٹن کو دبا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ شیطانی مردے کی سیٹ جہاز سے باہر اچھل گئی۔ ناگ بھی اس کے پیچھے بادلوں میں اوپر کو اٹھا۔ جہاز کی چھت میں سوراخ ہوتے ہی جہاز کا توازن بگڑ گیا۔ پائلٹ نے جہاز کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر جہاز اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ پھر بڑے زوردار دھماکے کے ساتھ ایک ٹیلے سے ٹکرایا اور اس میں آگ لگ گئی۔ شیطانی مردہ تو یوں مر نہیں سکتا تھا، مگر اس کے تینوں ساتھی غنڈے ہلاک ہو گئے۔ ناگ بادلوں کے اوپر آیا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ شیطانی مردہ ہڈیوں کے ڈھانچے کی شکل میں بریف کیس ہاتھ میں لیے فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ناگ کی طرف دیکھا اور قہقہا لگا کر بولا، میں جانتا ہوں تم ناگ ہو، مگر یاد رکھو تم سب مل کر بھی میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پراسرار نقاب میرے پاس ہے، جو اب کامران کو کبھی نہیں مل سکے گا۔ ناگ نے یہ سنا تو سوچا کہ اسے فوراً حملہ کر کے شیطانی مردے سے بریف کیس چھین لینا چاہیے۔ اس نے غوطہ لگایا کہ شیطانی مردے کو اوپر سے نیچے آ کر جھپٹ لے، لیکن وہ بھی بے خبر نہیں تھا۔ جو ہی ناگ اس کی طرف جھپٹا، وہ غوطہ لگا کر نیچے چلا گیا۔ ناگ اس کے پیچھے گیا۔ شیطانی مردے کا ایک اور قہقہا گونجا۔ اس کی کھوپڑی میں آنکھوں کی جگہ جو سوراخ تھے، ان میں سے تیز روشنی کی دو شعاعیں نکل کر ناگ کے جسم کو چھوتی ہوئی گزر گئیں۔ یہ شعاعیں اس قدر گرم تھیں کہ ناگ کو اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم نیچے غوطہ لگا گیا۔
اس کے بعد جب اوپر آیا تو شیطانی مردہ غائب ہو چکا تھا۔ ناگ نے بادلوں کے اوپر، نیچے اور درمیان اسے بہت تلاش کیا مگر وہ اسے نہ مل سکا۔ ناگ مایوس ہو کر ان پہاڑیوں کی طرف اڑنے لگا جہاں وہ کامران کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ عقاب کی شکل میں اڑتے ہوئے بادلوں کے نیچے آ گیا۔ کالے کالے بادلوں کی وجہ سے دن کی روشنی بہت ہلکی ہو گئی تھی، لگتا تھا ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ چھوٹی پہاڑیوں میں کامران کو تلاش کرنے لگا مگر یہ جان کر اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ راستہ بھول گیا تھا۔ اسے وہ جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ کامران کو بٹھا کر آیا تھا۔ اس نے سارا علاقہ چھان مارا مگر حیرت کی بات ہے کہ اسے کامران کہیں نہ ملا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہاں ساری پہاڑیاں ایک جیسی تھیں اور ان سب پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ناگ دیر تک پہاڑیوں کے اوپر اور گہری گھاٹیوں میں پرواز کرتے ہوئے کامران کو ڈھونڈتا رہا لیکن کامران کو تو جیسے زمین کھا گئی تھی، کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ ایک پہاڑی کے دامن میں اتر گیا۔ یہاں اترتے ہی اس نے انسان کی شکل اختیار کی اور ایک بار پھر کامران کو ڈھونڈنے لگا۔ اس وقت آسمان پر بادل گہرے ہو گئے تھے اور اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی تیز بارش شروع ہو جائے گی۔ ناگ برابر کامران کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ دن کی روشنی کم ہونے لگی۔ شام قریب آ رہی تھی۔ اب ناگ نے سوچا کہ چونکہ اسے شیطانی مردے کا پیچھا کرتے کافی دیر ہو گئی ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ کامران انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہو اور واپس لاہور چلا گیا ہو۔ اس نے دل میں کہا، مجھے کامران کو لاہور جا کر تلاش کرنا چاہیے، وہ ضرور اپنے گھر پہنچ گیا ہے۔ اب ہم کامران کی طرف آتے ہیں کہ اس پر کیا گزری۔ جب ناگ کو گئے کافی دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ آیا تو کامران پہاڑی ٹیلوں کے درمیان پتھر کی سل پر بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا، پھر دوبارہ بیٹھ گیا کہ شاید ناگ اس کا پراسرار نقاب لے کر واپس آ جائے، لیکن کافی وقت گزر گیا۔ سورج ڈوبنے لگا، بادل بھی گہرے ہو گئے۔ اب کامران کو خیال آیا کہ رات آ رہی ہے اور وہ جنگل کی ویران پہاڑیوں میں کب تک بیٹھا رہے گا، یا وہ شیطانی مردے کی تلاش میں بہت دور نکل گیا ہو۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ لاہور واپس چل کر ناگ کو اس کے ہوٹل میں دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور ایک طرف چلنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ ان اونچے نیچے جنگلی ٹیلوں سے نکلنے کے بعد کوئی سڑک ضرور آ جائے گی جہاں سے اسے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی۔ اسے بھوک اور پیاس بھی لگ رہی تھی۔ ٹیلوں سے گزرتے ہوئے اسے ایک جگہ پانی کا چھوٹا سا چشمہ دکھائی دیا جس کے کنارے کھجور کے 2-4 درخت اگے ہوئے تھے۔ وہاں زمین پر بہت سی پکی ہوئی کھجوریں گری پڑی تھیں۔ اس وقت یہ کھجوریں کامران کو بہت بڑی نعمت معلوم ہوئیں۔ اس نے کھجوریں کھا کر بھوک اور پانی پی کر پیاس مٹائی اور اللہ کا نام لے کر پھر چل پڑا۔ بادل گرجنے لگے، شام کا اندھیرا بڑھتا چلا گیا۔ ٹیلے تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ کوئی کچی سڑک بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے تھک گیا۔ سانس لینے کے لیے ایک جگہ جھاڑی کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ اسے سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک سبز رنگ کا سانپ پھن اٹھائے اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کا جسم سن ہو گیا، اس میں بھاگنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اگر اس وقت اس نے کالا نقاب پہن رکھا ہوتا تو وہ ہوا میں پرواز کر سکتا تھا، مگر اب نقاب کے بغیر وہ ایک عام کمزور سا لڑکا تھا۔ سانپ اس کے سامنے آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ کامران کو لگا کہ اب وہ نہیں بچ سکے گا، ابھی سانپ اچھل کر اسے ڈس لے گا